السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا K7 اسلامیات کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ لیکچر نمبر 6 میں ہم فتح مکہ پڑھیں گے، صفحہ نمبر 28 سے 31۔ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں پس منظر، اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی، مسجد حرام میں داخلہ اور مکمل مشق۔ شروع کرتے ہیں فتح مکہ۔ سیرت طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتی تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس بات میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اثار و قربانی کی درخشاں مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے اور سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈلے گی۔ یعنی کہ اس چیپٹر کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جتنی قربانیاں پیش کیں ان کا مختصر سا ذکر پڑھیں گے ہم اس چیپٹر میں۔ فتح مکہ۔ فتح مکہ کا پس منظر۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے اس میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہے مل جائیں گے، یعنی کہ عرب کے جو قبیلے ہوں گے وہ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں یا اگر چاہیں تو قریش مکہ کے ساتھ۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن اب ہم نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے پا گیا تھا کہ 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ بنو بکر نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں ایک تو حملہ کیا، دوسری چیز یہ کہ جب انہوں نے مسجد حرام میں پناہ لی تو وہاں جا کر بھی ان کا خون بہایا، یعنی کہ انہوں نے قانون کی یا جو معاہدہ طے پایا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ یہ حملہ اور یہ سب کچھ کر تو بنو بکر رہا تھا لیکن قریش ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ تو بنو خزاعہ جو کہ قبیلے کا نام ہے، بنو خزاعہ کے ایک وفد نے، ان کے کچھ لوگوں کے گروہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں بتایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ یعنی کہ جب انہوں نے مسجد حرم میں خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لی تو ان لوگوں نے وہاں جا کر بھی خانہ کعبہ کے سامنے خون بہایا، یعنی کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں۔ یعنی کہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ ان کے بات واضح کرنے کے لیے انہوں نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اپنی 3 شرائط ان کو بتا کر بھیجی۔ شرط نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، یعنی کہ جتنے لوگ بنو خزاعہ کے قتل کر چکے ہیں ان کا خون بہا ادا کر دیں۔ یا تو ایک یہ شرط مان لیں یا پھر بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ یعنی کہ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی کہ وہ بنو بکر کا ساتھ نہ دیں، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں، یا پھر مکمل طور پر یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے جو حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا اس کو ختم کر دیا۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، یعنی کہ قریش مکہ نے اس ٹائم پہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے تیسری شرط کو مان لیا کہ ہم حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس چیز کا بتا دیا کہ ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم کسی معاہدے کو نہیں مان رہے، تو انہوں نے تیسری شرط قبول کر لی۔ جلدی قریش کو اپنی بد عہدی کا احساس ہو گیا، انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا، یعنی کہ ان کو جلدی پتہ چل گیا کہ ہم نے بد عہدی کی ہے، ہم نے اپنا عہد توڑا ہے، تو انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے، یعنی کہ دوبارہ سے اس معاہدے کو کر سکے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی رکھی، تو صلح کی تمام کوششیں ناکام رہیں تو ابو سفیان واپس مکہ مکرمہ چلا گیا۔ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری یعنی کہ ہجرت کے 8ویں سال کو مکہ مکرمہ کی طرف کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جحفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہ لشکر جا رہا تھا۔ لشکر کا مطلب ہے کہ لشکر وہ ہوتا ہے جو جنگ کی نیت سے جا رہا ہو، تو لشکر جو تھا، اس لشکر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پہلے سے مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے، لیکن وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے ملے جوفہ کے مقام پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت کی کہ اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دو، اور خود وہ لشکر میں شامل ہو گئے، لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مراز الزہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی، کیونکہ قریش کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ لشکر اسلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا، یعنی کہ اس چیز کی تحقیق کرنے کے لیے کہ وہ کس وجہ سے آئے ہیں یا کس نیت سے آئے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ان 3 لوگوں کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مجر الزہران میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ اب وہ اسلام لا چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، یعنی کہ جو ہتھیار پھینک دے اور اپنے آپ کو جیسے ہم بولتے ہیں کہ سرنڈر کر دے، یا مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، یعنی کہ اگر جس بندے نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو اس کو بھی امان ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے کہ ہم اتنی آسانی ہے ہمارے اسلام میں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا، اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس طرح ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے، لشکر اسلام کا نظارہ کر چکے تھے، تو وہ تیزی سے مکہ مکرمہ کی طرف پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام پہنچا دیا لوگوں تک، اور قریش مکہ کو یہ بتا دیا کہ ان مسلمانوں کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ آپ لڑ نہیں سکو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ جوان آئے، جو معمولی سی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے، یعنی کہ ابھی اتنی شدید جنگ نہیں ہوئی، معمولی سی جھڑپ میں ہی 13 لاشیں چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ مسجد حرام میں داخلہ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی، کیونکہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو گرا دیا اور پھر خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔
قریش مسجد حرام میں صفے باندھے کھڑے تھے، یعنی کہ وہ لائن وائز کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا، یعنی کہ اتنا برا وہ خود کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پہ اور ان کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے بولا اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہ دی اور انہیں کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور کعبۃ اللہ شریف کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے، یعنی کہ آپ نے ان کے کیے ہوئے تمام مظالم بھلا دیے اور آپ نے ان کو معاف کر دیا، اور آپ کی اس حسن سلوک اور رحم دلی کی وجہ سے قریش کے لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ہے مشق۔ خالی جگہ پر کریں۔ قبیلہ بنو خزاعہ اور ڈیش میں دور جاہلیت سے دشمنی اور لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ بنو بکر۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو امان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر کیا۔ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ اس کے بعد ہے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ فتح مکہ کی ہیڈنگ لکھیں، پھر آپ لکھیں گے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریشی مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریشی مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریشی مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریشی مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی۔ معاہدہ صلح حدیبیہ ختم کرنے کی وجہ سے فتح مکہ پیش آئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں۔ ابو سفیان پہلے اسلام کا شدید دشمن تھا۔ ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد ابو سفیان قریشی مکہ کا سردار بنا۔ غزوہ احزاب اور دیگر جنگوں میں اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ معاہدہ حدیبیہ ختم ہوا تو اس معاہدے کی تجدید کے لیے ابو سفیان نے بہت کوشش کی۔ ابو سفیان مرہ الزہران کے مقام پر پکڑا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اس کے بعد سوال جیم، فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم جرنیل اور سپہ سالار تھے۔ اسلام کی فتوحات میں ان کی فوجی حکمت عملی اور بہادری کا بہت حصہ ہے۔ وہ صلح حدیبیہ کے بعد فوراً مسلمان ہو گئے اور آخری دم تک اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں لڑتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موطا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں تقریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ سوال نمبر دال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے
اور فرماتے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریشی مکہ کو معاف کر دیا اور کعبۃ اللہ شریف کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر اور رحم دلی سے قریشی مکہ بھی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ہم مختصر جواب تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو کون سی 3 شرائط پیش کی؟ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ سوال 2، لشکر اسلام نے مراء زہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ لشکر اسلام نے مراء زہران پہنچ کر آگ روشن کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی کس طرح فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے امان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے فرماتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق فتح مکہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ آپ کا لیکچر نمبر 7 یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔